بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ جنگ قادسیہ یہ جنگ بویب کے بعد ہوئی تھی۔ جنگ بویب میں بہت سخت ایرانیوں کو بہت سخت قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر آگے جنگ قادسیہ بھی لڑی گئی۔ بویب کی معرکہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھانے سے ایرانی پایہ تخت میں صف ماتم بچھ گئی۔ ایرانی سرداروں نے ملکہ بورہان دخت کو معزول کر کے ایک نوجوان یزدگرد کو تخت پر بٹھایا اور جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ اہل عجم کی جنگی تیاریوں کی اطلاع جب مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست کے تمام حصوں میں جہاد کے فرمان جاری کیے۔ چنانچہ ایک لشکر جرار تیار ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس لشکر کی قیادت کرنے کا ارادہ کیا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس سے اتفاق نہ کیا اور کسی دوسرے صحابی کو امیر لشکر مقرر کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سالار لشکر مقرر کر کے میدان جنگ کی جانب روانہ کیا۔ اس فوج میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی شامل تھے۔ اسلامی لشکر نے قادسیہ کے مقام پر ایک موزوں جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ شاہ ایران یزدگرد کو جب مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے سب سے نامور سپہ سالار رستم کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کی کمان میں 1,20,000 فوج تھی۔ اسی دوران خلیفہ کے حکم پر سعد بن ابی وقاص نے شاہ کسریٰ کی دعوت اسلام دینے کے لیے 14 نامور صحابہ کرام کو یزدگرد کے پاس بھیجا۔ سفیروں میں مغیرہ بن شعبہ، نعمان بن مقرن، اشعث بن قیس، عاصم بن عمر اور عمر بن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل تھے۔ سفیران اسلام نے ایرانی بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ انکار کی صورت میں جزیہ دینا پڑے گا یا مسلمانوں سے جنگ کرنا پڑے گی۔ یزدگرد نے مختصر بحث و مباحثہ کے بعد سفیروں کو دھمکی دی اور ایک مٹی سے بھری ہوئی ٹوکری عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ کر انہیں دربار سے باہر نکال دیا۔ مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے نیک شگون خیال کیا اور کہا کہ ایرانیوں نے اپنی سرزمین ہمارے حوالے کر دی۔ سفارت کی ناکامی پر فریقین نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ ایرانی سپہ سالار نے جنگ کو ٹالنے کے لیے آخری لمحے تک مسلمانوں سے مذاکرات جاری رکھے، مگر اسلامی سفیر مغیرہ بن شعبہ کی شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح جنگ ناگزیر ہو گئی۔ بالآخر 14 محرم 635 ہجری میں 635 عیسوی میں قادسیہ کے مقام پر کفر و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی جو کہ 4 روز تک جاری رہی۔ مسلمانوں کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص علیل ہونے کی وجہ سے ایک پرانے محل کی چھت پر بیٹھ کر اسلامی فوج کی ہدایت جاری کرتے رہے۔ لڑائی کے پہلے روز ایرانی ہاتھیوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اسلامی سپاہ کے گھوڑے ان کے سامنے ٹھہرنے سے کتراتے تھے، مگر جنگ کے دوسرے دن عربوں نے اپنے اونٹوں کو کالے برقعے پہنا دیے جس سے وہ بہت ہیبت ناک دکھائی دینے لگے اور ایرانی ہاتھی اور گھوڑے ان کو دیکھ کر بدکنے لگے۔ لڑائی کے آخری روز مسلمانوں نے دشمن کے ہاتھیوں پر بھرپور حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایرانی فوج میدان سے فرار ہو گئی۔ ایرانی سپہ سالار نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، مگر بلال نامی ایک مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ اس جنگ میں 30,000 ایرانی مارے گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے 6,000 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا، اور بالآخر جنگ قادسیہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح سے ہمکنار کیا۔ تو
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آگے کی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہی آ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔